اور ویسے تو اب اس دور کے اندر تو وہ ہر ایک کی یہی قریباً کیفیت ہے، لیکن یہ جو مردان سیاست ہیں ان کا تو شیوہ ہی یہ ہوتا ہے. ایسی مکیاولی سیاست چھا گئی ہے ساری دنیا پر، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ سیاست نام ہی اس کا ہے. ایک خاص زبان ہوتی ہے سیاست کی، ڈپلومیٹک لینگویج، کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا کوئی دوسرا معنی پہنا دیا جائے انہیں. زومانے الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ وہ ہوتے ہیں، اس میں بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، خاص طور پر وہ بڑی الگ زبان ہے. الگ زبان کے یہ معنی نہیں کہ انگریزی زبان وہ نہیں ہوتی. الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے زومانے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا الٹا معنی اس میں سے نکلا ہے. ڈپلومیٹک لینگویج، سیاست کا معیار ہی آج یہ ہے. جو اس میں سب سے زیادہ شاطر ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. یعنی یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. کہا یہ جو تم نے کہا ہے کہ نہیں ہم تو اس لیے رک گئے تھے کہ مال مویشی کی حفاظت کا سامان نہیں تھا، کیوں وہ بات کہتے ہو جو حقیقت نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کی منافقت سے، اس قسم کی دروغ گوئی سے تم قانون کو جھٹلا سکو گے؟ تم خدا کو فریب دے سکو گے؟ خدا کا قانون اس سے بڑا بالا ہے، اور اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں معلوم اور تحقیق کرنے کے کہ جو کچھ تم کہتے ہو فی الواقع وہی ہے یا تم منافقت برت رہے ہو. اس لیے اس کی بالادستی سے تم نہیں بچ سکتے. تو یہ دو چیزیں پھر ہمارے سامنے آ گئی کہ اسلامی نظام یا مملکت جسے آپ کہیں گے، اس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ بالادستی اس میں قانون خداوندی کی رہے گی. مملکت کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے اور ہونے چاہیے جن سے وہ معلوم کر سکے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے یا یہ فریب دے رہا ہے. اور یہ محض کسی ظن و گمان، وہم کے اوپر یا گمان کے اوپر نہ ہو، فی الواقع ایسے ذرائع ہوں جن سے یہ چیزیں معلوم کی جا سکیں. یہ جو کہا ہے بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، یہی بات نہیں ہے کہ خدا کو اس کا علم ہے. خدا کو اگر علم ہے اور وہ علم ادھر نہیں آتا تو اس مملکت کو یا ارباب حل و عقد کو، ان کو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. خدا کو اس کا علم ہے. خدا کو کس بات کا علم نہیں ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے منافقین کے متعلق خدا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دیا تھا؟ جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے، یہ جو کھلی ہوئی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، قریش یا اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے ساتھ میدان جنگ میں، یا جتنی تکالیف انہوں نے پہنچائی ہیں اس مسلسل اس کشمکش کے اندر، وہ اتنی زیادہ کرب و اذیت رسان نہیں تھیں جتنی ان منافقین کی چالیں تھیں. یہ چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. یہ کیفیت تھی. بہت جی چاہتا تھا حضور کا بھی اور صحابہ کا بھی، یوں کہیے کہ یہ ذرا نکھر کر معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون کون سے اس طرح کے منافق ہیں. خدا نے کہہ دیا رسول سے کہ ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، تمہیں خود ان کی چال اتوار، کیریکٹر سے، باتوں سے خود اندازہ لگانا ہوگا کہ ان میں سے منافق کون ہے اور پرخلوص مومن کون ہے. ہم نہیں بتائیں گے. تو خدا نے جو کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو جب تک وحی کے ذریعے سے خدا حضور کو نہ بتائے جو خدا کا علم ہے، تو از خود تو حضور کو نہیں علم ہو سکتا. از خود کے لیے وہی طریقہ بتایا جو ہمارے آپ کے بھی کام آ سکے، کہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا. ورنہ اگر
خدا اپنے اس علم کی روح سے جو معلوم کیا ان منافقین کے متعلق اطلاع دے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹھیک ہے، وہ پہلے دن سے ان کو خارج کر دیا جاتا، لیکن یہ ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ تو نہ بن سکتا نا، اس لیے کہ ہمیں تو خدا وحی کے ذریعے سے نہیں بتلائے گا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ منافق ہے، فریب دے جائے گا، دھوکہ دے جائے گا. تو ہمارے لیے کیا بات اسوہ ہوئی؟ یہ کہ خدا نہیں بتائے گا، تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا. کیا بات ہے عزیزان. اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت کس طرح ہمارے لیے ابدی طور پر بھی ایک ہدایت نامہ بنتی ہے. کہا ان سے کہو کہ اصل میں بات یہ ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذالک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا. کہنے لگے بات یہ تھی، تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں سے یہ بچ کے نہیں آئیں گے. یہ تھا تمہارے دل میں ان کے متعلق یہ گمان اور یہ ظن، جس کی بنا پر تم نے یہ کہا کہ ہمیں ساتھ نہیں جانا چاہیے. یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں منہ میں دھکیلنے کی بات ہے. یہ تھا گمان تمہارا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں قدم قدم پہ نظر آتی ہیں کہ منافقین کا یہ شیوا ہوتا ہے. بات یہ تھی دل میں، گئے اس لیے نہیں تھے ساتھ، پوچھا تو کہا یہ کہ نہیں صاحب نہ دل سے تو ہم تمہارے آپ کے ساتھ ہی تھے. بات اصل میں یہ تھی کہ گھر بار خالی تھا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم رہ گئے. قرآن بتاتا چلا جا رہا ہے کہ یہ بات تھی، ان نے گمان یہ کیا تھا کہ تم بچ کے نہیں آ سکو گے. اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان کے دل میں، وہ قرآن نے کہا ہے کہ بدترین وقت وہ ہوتا ہے انسان کے لیے جس میں تباہی آ جاتی ہے اس کی، کہ اس کے غلط کاموں کو شیطان بڑا مزین بنا کے اس کو دکھائی دیتا ہے، دکھاتا ہے. غلط کام بہت بڑا نیکی کا کام، اچھا کام نظر آتا ہے، اس کو مزین بنا دیتا ہے، وہ خوشنما بنا دیتا ہے. وہ یعنی اس کے جذبات، شیطان تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے جو مفاد پرستانہ جذبات ہوتے ہیں اپنے، وہ غلط کام کو بڑا حسین اور مزین بنا کر دکھاتے ہیں. غلط کام اگر غلط کی حیثیت سے سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی بھی بجوز ان چند کے کہ جو دانستہ غلط کرنا چاہیں، باقی کوئی بھی اس کام کو نہیں غلط کو کہے. نقصان رساں کام کو کوئی بھی نقصان رساں نہیں کہے گا. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے تباہ کن، نقصان رساں، لیکن انسان کے مفاد پرستانہ غلط جذبات اس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. یہ جس قدر تباہیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ اس نقطے کی. بہت تھوڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلط کام کو، جرم کو، گناہ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی الرغم کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں وہ دھڑلے سے یوں کرنے والے. اکثریت انہیں کی ہوتی ہے کہ جو غلط کاموں کو ان کے اپنے جذبات مفاد پرستی کے بہت مزین کر کے دکھاتے ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی اس کے لیے تعویلیں، بڑے بڑے غلط دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ یہ بات اصل میں یوں ہے، کوئی بات نہیں ہے ایسا کرنے میں سب کچھ. اور آج تو اس کے لیے لمبی چوڑی کسی دلیل و تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی سے پوچھئے کہ صاحب آپ یہ غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں دولت جمع کرنے کا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نہیں کیا ہوا ہے، سب کر رہے ہیں. چلیے سو سنار کی ایک لوہار کی، ایک ہی دلیل، سب کر رہے ہیں. تو ہے سب کر رہے ہوں، جو غلط کام وہ صحیح ہو جاتا ہے، مزین کر کے دکھا دیتے ہیں. لیکن ان سے بتا دیجئے کہ ایمان کی بات ہم نے بتائی تھی کہ اس میں دل اور زبان کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. یاد رکھو، جو اس طرح سے ایمان نہیں لاتا کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، دل اور زبان ہم آہنگ ہو، قول اور عمل کے اندر یک رنگی ہو، اس کا نام ایمان ہے. جو یوں ایمان نہیں لاتا تو پھر سمجھ لیجیے